بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ قرآن پاک میں سے لیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو 100 سال کے بعد زندہ دیکھ کر کیسا سلوک کیا، اور یہی یہودی حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس واقعے کا ذکر سورہ بقرہ میں یوں ملتا ہے: حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام ایک گدھے پر سوار اپنے سفر پر یوں رواں دواں تھے جب حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک ویران اور اجڑی ہوئی بستی سے ہوا، جہاں مکان تباہ ہو چکے تھے اور ہر طرف جانوروں کی اور انسانوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ تو حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اے اللہ، قیامت کے دن آپ مجھے اور ان کو کیسے زندہ کریں گے؟ اس وقت صبح کا وقت تھا، آپ سو گئے۔ نیند کے دوران ہی اللہ پاک نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ اسی حال میں تقریباً 100 سال تک سوتے رہے۔ پھر 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ میں دوبارہ روح پھونک دی اور آپ جی اٹھے اور آپ زندہ ہو گئے۔ جب آپ دوبارہ زندہ ہوئے تو اللہ پاک نے آپ سے سوال کیا: اے عزیر، تم کتنی دیر تک سوتے رہے؟ تو آپ نے جواب دیا: ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم 100 سال تک سوتے رہے ہو۔ جسم اسی طرح صحیح سالم اور تر و تازہ رہا جیسے ان کی زندگی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت عاملہ کا ایک نمونہ دکھایا اور فرمایا کہ آپ اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھ لیں، وہ ذرا بھی گلی سڑی نہیں ہے۔ جس طرح آپ کا جسم اطہر محفوظ رہا، اسی طرح آپ کا کھانا بھی اسی طرح محفوظ رہا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے سامنے ان کے مردہ گدھے کو زندہ کر کے دکھایا۔ جب یہ سب کچھ دیکھا تو بلا اختیار بول اٹھے کہ میں جانتا ہوں بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقین تو پہلے سے ہی تھا کیونکہ وہ نبی تھے، مگر آنکھوں دیکھا مشاہدہ کر لیا۔ حضرت عزیر کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تمام کیفیت کو ملاحظہ کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھ کو خوب یقین ہوا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی میں جو جانتا تھا کہ مردہ کو زندہ کرنا خدا تعالیٰ پر آسان ہے، سو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پہلے اس کے یقین میں کچھ کمی تھی، بس حضرت عزیر کا مشاہدہ نہیں ہوا تھا۔ ناظرین، یہاں گدھے کی سواری سے یہ ذہن میں رہے، حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری اور گدھے کا تذکرہ قرآن مجید میں خوش آئند ہے۔ انبیاء کرام کی سواری پر یہی گدھا ہوتا رہا ہے، کبھی اونٹنی پر، کبھی گدھوں پر انبیاء کرام نے سواری کی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سواری کے لیے ایک اونٹنی، ایک گدھا اور ایک گھوڑا ہوتا تھا جس کا نام یفور تھا۔ یہ عام گدھوں کی طرح نہیں ہوتا تھا، بڑا عابر اور صابر اور اعلیٰ درجے کا تھا۔ گھر کے سامنے اس کا استبل ہوتا تھا۔ جب کبھی رات کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی صحابی کے ساتھ ضروری کام ہوتا تو آپ یفور کو حکم دیتے کہ جاؤ فلاں کو یہاں لے آؤ۔ یہ گدھا سیدھا اس کے گھر پر جا کر سر سے دروازے کو مار مار کر اسے اطلاع دیتا اور اشارہ کرتا تھا کہ دربار اعلیٰ پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ شخص چلتا تو یہ آگے چل کر رہنمائی کرتا۔ آپ کے وصال کے بعد مدینہ میں ایک غیر آباد کنویں میں صدمہ نہ برداشت کرتے ہوئے خود کو گرا کر ہلاک کر دیا۔ بہرحال ناظرین، حضرت عزیر کا یہ قصہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 259 میں بیان کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو 100 سال بعد زندہ کیا تو حضرت عزیر یہاں سے اٹھ کر پھر بیت المقدس پر پہنچے۔ کسی نے بھی ان کو نہ پہچانا کیونکہ یہ تو جوان رہے، ان کے آگے کے بچے بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام 100 سال بعد اٹھ کر اس جگہ پہنچے جہاں پہلے آپ کا مکان تھا، جہاں آپ کی اولاد تھی۔ وہاں نہ آپ نے کسی کو پہچانا اور نہ کسی نے آپ کو پہچانا۔
ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی اور اپاہج خاتون آپ کے مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ بڑھیا نے کہا عزیر کا کیا ذکر ہے؟ بڑھیا کہنے لگی کہ عزیر کو تو 100 برس ہو گئے، وہ بالکل ہی لاپتہ ہے۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا اے بڑھیا میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے بڑھیا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اس کے بعد مجھے زندہ کر دیا اور اب میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو باکمال تھے، ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس بڑھیا نے آپ کو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے ہی وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور کہا کہ بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہے، مگر کسی نے بھی بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کے کاندھے پر ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا، لہٰذا آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو توریت زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو آپ زبانی توریت پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری توریت پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 توریت کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور توریت کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت صحیح پڑھی کہ نہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو سنا ہے جس دن ہم کو بخت نظر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی جڑ میں توریت کی ایک جلد بند کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی نشاندہی کر دو تو میں توریت کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو توریت پڑھی وہ صحیح پڑھی یا نہیں۔ لہٰذا لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر توریت کی جلد حاصل کر لی تو وہ حرف بہ حرف وہی تھی توریت جیسے حضرت عزیر علیہ السلام نے بیان کی تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ سب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ناظرین، اسی دن سے یہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ لہٰذا آج تک یہودی اس باطل عقیدے کے اوپر جمے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، نہ کوئی اللہ کی ذات میں شریک ہے، نہ کوئی اس کی صفات میں شریک ہے، اور نہ ہی اس کے حقوق میں۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ بے شک اللہ ہر طرح کی محتاجی سے پاک ہے۔ اللہ پاک نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، لیکن اہل کتاب نے اہل کتاب کے ہونے کے باوجود اللہ کو تسلیم تو کیا، لیکن ساتھ ہی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا۔ جو شخص بھی اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتا تو ضرور ہے لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا۔ ناظرین، بعض اہل علم کا گمان یہ ہے کہ یہودیوں نے کسی خاص مقصد کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ یہود کے عام اور خاص لوگوں کو معلوم تھا کہ توریت ناپید ہو چکی ہے، اب اس کا کوئی وجود نہیں، لیکن جب حضرت عزیر نے اس کتاب کو مرتب کر دیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگوں کے لیے اس کو تسلیم کرنا مشکل تھا۔
وہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے قائل نہیں تھے کہ محض صرف ایک یادداشت سے یہ کتاب کیسے پھر سے آ گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے یہاں اس کی کوئی مثال نہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسے مرتب کسی عام شخص نے نہیں کیا، بلکہ اس عظیم کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، اور اس نے بنی اسرائیل پر یہ احسان کیا ہے۔ اس طرح لوگوں کے لیے نئی توریت کو قابل قبول بنایا گیا۔ بہرحال ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا زمانہ بنی اسرائیل کے قید بابل سے 457 کا زمانہ تھا۔ آپ سے نہ صرف روحانی علوم کے ماہر تھے بلکہ ایک عالم بھی تھے۔ لوگوں میں بڑی قدر منزلت سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ بڑے نیک دل اور خدا پرست تھے۔ توریت کی ایک کتاب، کتاب عزرا، آپ کے نام سے ہی منسوب ہے۔ ناظرین، آج کے اس بیان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی اپنی قدرت کی 4 نشانیاں دکھائیں۔ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ رکھ کر ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ دوسرا، ان کے 100 سال تک ان کے جسم کو تر و تازہ رکھا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر چیز پر انبیاء کرام کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ تیسرا یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کے جسم پر 100 سال تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور چوتھی نشانی یہ کہ گدھے کا مر کر گل سڑ کر اس کا دوبارہ زندہ ہو جانا۔ ناظرین، آخر میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا ہمیں بھی یقین کامل انسان بنائے۔ آمین۔